آپ کہیں گے کہ ایک فوج حملہ ہونے والی ہے، ہم سب یقین کر لیں گے۔ تو حضور نے کہا جس طرح میں اونچائی پہ کھڑا ہو کر تجھے بھی دیکھ رہا ہوں اور پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں اور تم میری بات یقین کر لے گا، تو اب تم سن لے، میں جس دنیا میں کھڑا ہوں یہاں سے میں آخرت بھی دیکھ رہا ہوں، میں اس دنیا کو دیکھ رہا ہوں، میں تجھے اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، میں تجھے جہنم کی آگ سے ڈراتا ہوں، اس دنیا کے بعد جو دوسری دنیا کا آغاز ہوگا وہاں کی خطرناک مصیبت سے ڈراتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ارے یہ کیا باتیں کہہ رہے ہیں کہ آخرت کیا چیز ہے، جہنم کیا چیز ہے، جنت کیا چیز ہے، یہ عذاب سے ڈرا رہے ہیں۔ آپ کے چچا ابو لہب انہوں نے بدزبانی شروع کر دی، مکہ کے لوگ منتشر ہو گئے، مگر سرکار دو جہاں تنہا ہے اور سارے لوگ منتشر ہو گئے۔ حضور نے تبلیغ دین نہیں چھوڑا۔ آقا علیہ السلام پہ حکم تھا کہ آپ کو تبلیغ کرتے رہنا ہے، حالات چاہے جیسے بھی ناسازگار ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے، سچائی آپ کے ساتھ ہے، آپ کو تبلیغ کرتے رہنا ہے۔ کوئی دوسرا شخص ہوتا اپنی اس رسوائی کو برداشت نہیں کر پاتا۔ 40 سال کی زندگی جس سماج میں مصطفیٰ نے عزت اور آبرو کے ساتھ گزاری تھی کہ لوگ اسے امین کہتے تھے، لوگ صادق الوعد کہتے تھے، دنیا کے سچے سب سے سچے محمد عربی ہے، وعدے کے پکے محمد عربی ہے، یہاں تک کہ 3 دن تک ایک جگہ کھڑا رہنا پڑے، کھڑے آپ رہا۔ مکے والوں کو بتایا وعدہ وفائی کیا چیز ہوتی ہے۔ منافق میں 4 عادتیں پوری ہوتی ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ کی مخالفت کرتا ہے، جب وہ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وہ خطرناک آدمی ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں جس میں 4 کوالٹی ہو پکا منافق ہے وہ۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بندہ بات کرے جھوٹ بولے، پیور منافق ہے وہ۔ اذا عاہد غدر، جب وہ وعدہ کرے، when he makes a promise he breaks it، جب وہ وعدہ کسی سے کرتا ہے اسے توڑ دیتا ہے۔ وعدہ بریکنگ کرنا یہ منافق کی عادت ہوتی ہے، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اذا خاصم فجر، حضور کہتے ہیں منافق جب جھگڑا کرتا ہے تو جھگڑے میں گالی بکتا ہے، سامنے والے آدمی کو برا بھلا کر کے ان کو ذلیل اور بے عزت کرتا ہے، تو لڑائی جھگڑے میں دلیل دے دی جائے۔ اگر کوئی میری بات کو نہیں مان رہا ہے، ایسا نہیں کہ میں اس کو گالی دے دوں، اور آج کل 90% لوگ اسی گھٹیا کوالٹی کے ہیں۔ لڑائی ہوتی اپنی جگہ ہوتی ہے فوراً گالی دیتا ہے، بڑے بڑے عالموں سے غلطی ہوئی فوراً لوگ گالی دینے لگتے ہیں، یہ منافق کی علامت ہے۔ اذا خاصم فجر، جب وہ جھگڑا کرے تو گالی دے۔ when he argues he abuse، یعنی جب وہ آرگ کرے، ڈسکس کرے، ڈیبیٹ کرے، بحث کرے، کسی سے بات کرے تو گالی بکے، انسلٹ کرے، اس کی توہین کرے۔ منافق کی 4 کوالٹی ہوئی، یعنی جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب اس کو کوئی امانت سپرد کی جائے اس میں خیانت کرے، چاہے مسجد کے کا پیسہ ہو، جلسے کا پیسہ ہو، جلسے کا پیسہ جو جس کام کے لیے دیا ہے اسی کام میں خرچہ کیا جائے، اور اس کے علاوہ اگر پیسہ بچ گیا ہو اس کو دوسرے کام میں لگانا ہے تو آدمی پوچھ لے ان چندہ کرنے والوں سے کہ تم نے جلسہ کے لیے چندہ دیا تھا، پیسہ 2 لاکھ بچ گیا ہے، اب اسے ہم مسجد میں لگانا چاہتے ہیں، چندہ دینے والوں سے پوچھنا ہوگا، بغیر اس کی مرضی کے آپ نے لگا دیا، یہ غلط کام ہوا۔ اذا تمنا خانہ، منافق کی علامت ہے کہ when he is trusted he is interested by something، جب کسی چیز کے ذریعہ اس کو امانت سونپی جائے تو وہ وہ اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے، یعنی جب امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے۔ مسجد کا متولی بنے، مدرسے کا مینیجر بنے، گاؤں کا ذمہ دار بنے، گاؤں کا ذمہ دار بنے، کسی ٹرسٹ کا ٹرسٹی بنے تو ٹرسٹ کو بحال رکھنا چاہیے، ٹرسٹ کا معنی وشواس کو بحال رکھنا چاہیے۔ ابھی حالات دیکھ سکتے ہیں قیامت کی علامت بڑھ جائے گی، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ لوگ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، پھر بے عزتی کے ڈر سے قاضی تو بولے گا طلاق نہیں ہوئی، اب وہاں کوئی گواہ نہیں رہے گا، قاضی تو بولے گا کہ طلاق نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے نزدیک تو طلاق ہو گئی۔ جب اللہ کے نزدیک طلاق ہو گئی اس کا نکاح ٹوٹ گیا، جب نکاح ٹوٹ گیا بھلے ہی سماج والا نہیں جانا، لیکن اب تو وہ بیوی اس کے لیے اجنبی عورت کی طرح ہے، اس سے صحبت کرنا زنا خالص، اس کے بعد جو بچہ پیدا ہو وہ بالکل ناجائز اولاد، اور ناجائز اولاد سے بھلائی کی کوئی امید نہیں ہے۔ جب سماج میں مدرسے کا ادب نہ رہے، مسجد کا ادب نہ رہے، مولانا کا ادب نہ رہے، جو دین سکھانے والا اس کا احترام نہ رہے، مرشد کا ادب نہ رہے، جلسے کا ادب نہ رہے، بڑے بوڑھوں کا ادب نہ رہے، سمجھ جائے اس کی بنیاد میں خطا ہے، اس کی اصل میں خطا ہے۔ یہ جو ناجائز اولاد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، بوڑھوں کا مذاق اڑانا، عالموں کا مذاق اڑانا، جلسے کا مذاق اڑانا، مسجد مدرسے کا مذاق اڑانا، یہ کفار و مشرکین تو اپنی